السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انتر حیات از کلم صدیقی۔ کیا؟ رک ذرا بھی بتاتا ہوں کیا۔ یہ کہہ کر دانیال نے اپنا جوتا اتارا اور یوسف کے پیچھے بھاگ پڑا۔ یوسف اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر بھوکلا گیا اور تیزی سے آگے بھاگا۔ سب چونک کر ان دونوں کو ہی دیکھنے لگے۔ ابے بتا تو ہوا کیا ہے، میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ یوسف بھاگتے ہوئے چیخا۔ دانیال نے زور دے کر کہا، تو رک جا، بتاتا ہوں۔ یوسف گھبرا کر چیخا، نہیں رکوں گا، تو مارے گا۔ ہاں تو مار کھانے والے کام کر کے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں تجھے پھولوں کا ہار پہنا دوں گا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ بھی رہا تھا۔ زارا نے ان دونوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے مایا سے کہا، ان دونوں بچوں کو دیکھو، پاگل ہی ہیں دونوں۔ مایا نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زارا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں بالکل پاگل۔ یوسف بھاگتے ہوئے پھر چیخا، ابے میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے، بتا تو صحیح۔ رک جا، بتاتا ہوں۔ دانیال بھی چیخا۔ یوسف نے پھر رفتار بڑھائی۔ نہیں رکوں گا، تو مارے گا مجھے۔ دانیال کی آواز اب زیادہ بلند ہو گئی۔ بچے گا پھر بھی نہیں تو؟ یوسف چیخا۔ بھائی! اب وہ سیدھا امن کی طرف بھاگ رہا تھا۔ دانیال پیچھے سے بولا، آج تو بھائی بھی نہیں بچائیں گے تجھے۔ ابے میں نے کیا کیا ہے یہ تو بتا پہلے۔ وہ پیچھے مڑتا چیخا۔ دانیال نے آنکھیں نکال کر غصے سے چیخا، زیادہ بھولا مت بن، تجھے پتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ ابے مینٹل پتا ہوتا تو تجھ سے کیوں پوچھتا؟ یوسف چیخا۔ بس میرے کو نہیں پتا، آج تو بچے گا نہیں میرے ہاتھوں سے۔ عجیب بھائی! وہ چیختا تیز دوڑتا امن کو ڈھونڈتا، امن کے ملتے ہی اس کے پیچھے جا چھپا اور امن کے پیچھے سے بولا، بھائی دیکھو اس درندے کو، اسے رہ رہ کے دوڑا پڑتا رہتا ہے۔ امن نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے اب؟ دانیال نے غصے سے امن کے پاس آ کر رکتا بولا، بس بھائی اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، لیکن تم تو سوکھے کھڑے ہو، پانی کہاں سے آیا؟ وہ امن کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ دانیال کی بات سن کر حیرانی سے بولی۔ دانیال فوراً بولا، ارے وہ والا پانی نہیں۔ حیات نے آنکھیں پھیلا کر معصومیت سے پوچھا، تو کون سا پانی؟ یوسف نے جلدی سے امن کے پیچھے سے کہا، ارے کوئی ایسا پانی نہیں، یہ پاگل ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ حیات نے سر ہلا کر کہا، اچھا۔ دانیال اب غصے سے حیات کو گھورتا بولا، کیا مطلب اچھا؟ میں پاگل لگ رہا ہوں تمہیں؟ حیات نے فوراً جواب دیا، نہیں لیکن وہ بول رہا ہے نا تو۔ دانیال نے تیوریاں چڑھا کر کہا، تو؟ حیات نے کندھے اچکائے، کچھ نہیں، تم لوگ جاری رکھو۔ دانیال سر ہلاتا دوبارہ یوسف کی طرف متوجہ ہو کر چیخا، بھائی ہٹ جاؤ سامنے سے، یہ آج نہیں بچے گا۔ اس کی نظریں یوسف پر جمی ہوئی تھی، جیسے بس موقع ملے اور ابھی جھپٹ پڑے۔ حیات نے فوراً طنزیہ لہجے میں کہا، جوتے سے کون مارتا ہے بھلا؟ دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ مار کھائے گا آج۔ حیات نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا دیکھتے ہیں پھر۔ امن نے سخت لہجے میں دانیال سے کہا، دانیال ابھی ایک تھپڑ لگا دوں گا، تماشا مت کرو یہاں، ورنہ آئندہ کے بعد کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ دانیال نے فوراً شکایت کی، بھائی تم مجھے ہی بول رہے ہو، اس کو بھی کچھ کہو نا، یہ ہے نمبر 1 کا چور، ڈاکو انسان۔ یوسف نے جھٹ سے کہا، تو خود ہی ہوگا چور ڈاکو۔ دانیال نے فوراً ضرب المثل الٹ دی، دیکھو بھائی، الٹا کوتوال چور کو ڈانٹے ہے، یہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حیات نے جلدی سے کہا۔ دانیال نے کندھے اچکائے، وہی تو ایک ہی بات ہے۔ حیات نے سر ہلایا، اچھا۔ امن نے جھنجھلا کر کہا، اب دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگا دوں گا۔ حیات نے منہ بنایا، کیوں، آپ کہیں کے پرائم منسٹر ہیں کیا؟ امن نے سخت لہجے میں کہا، چپ رہو تم۔ حیات نے فوراً ناگواری سے کہا، میں تو بولوں گی۔ امن نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، حیات، اچھا بھائی دیکھو، یہ دوبارہ میرا جوتا پہن لیا، یہ والا تو اور بھی مہنگا ہے، اسے بولو اتار کے دے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ حیات نے حیران ہو کر کہا، کتنے کا ہے؟ 5,000 کا؟ دانیال نے فخر سے کہا، نہیں 1.5 لاکھ کا ہے۔ حیات کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہے 1.5 لاکھ کا؟ یہ جوتا ہے یا سونا؟ اتنا مہنگا جوتا کون پہنتا ہے بھلا؟ دانیال نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے جواب دیا، میں پہنتا ہوں۔ امن نے درمیانی لہجے میں کہا، واپس کر دے گا، فکر نہیں کرو۔ دانیال نے فوراً جواب دیا، نہیں بھائی یہ نہیں دے گا، بہت ڈھیٹ انسان ہے۔ امن نے تحمل سے کہا، میں کہہ رہا ہوں نا دے دے گا۔ دانیال نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، بھائی نہیں دیا نا تو دیکھنا تم۔ امن نے بس مختصر کہا، رات سمندر کے کنارے اتر چکی تھی، آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور لہروں کی ہلکی سی سرگوشی ماحول کو کسی خواب کے مانند بنا رہی تھی۔ خیمے کے پاس کوئلے سلگانے کی کوششیں جاری تھیں، ادھر ادھر ہنسی کی آوازیں، باربیکیو کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا میں گھلی سمندر کی نمی ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔
مایا نے خیمے کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ حیات کو دیکھو، باس کے ساتھ ہی ساتھ گھوم رہی ہے۔ زارا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہاں واقعی۔ مایا نے ہلکا سا طنز بھرا تبسم کیا۔ جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اور بوس ہیں کہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے اسے۔ ان کے قریب نتاشا بھی بیٹھی تھی، خاموش مگر توجہ سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ زارا نے آہستہ آواز میں کہا، آپس کی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے بوس حیات کو پسند کرتے ہیں۔ مایا نے منی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایسے آگے پیچھے گھومے گی تو پسند تو آ ہی جائے گی نا۔ زارا نے بات آگے بڑھائی، اور تمہیں یاد ہے باس نے یہ پورا ٹرپ اسی کے کہنے پر پلان کیا تھا، ورنہ وہ تو دفتر کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے۔ مایا نے سر ہلایا۔ بالکل۔ نتاشا کا چہرہ اس دوران سخت ہوتا جا رہا تھا، دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ خود کو سمجھتی کیا ہے یہ؟ لگتا ہے امن کو مجھ سے چھین لے گی۔ نہیں، امن صرف میرا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی چنگاریاں چمکنے لگیں۔ دوسری طرف امن اور زاویہ سمندر کے قریب جھک کر کوئلے جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ حیات بھی کھڑی تھی۔ حیات جو عام دنوں میں چنچل اور شوخ مزاج لڑکی تھی، آج غیر معمولی خاموش تھی۔ وہ امن کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جہاں جہاں امن جا رہا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گھر کب تک جائیں گے؟ حیات نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ امن نے کوئلے پر پھونک مارتے ہوئے جواب دیا، 12 یا 1 بجے تک، بس تھوڑا سا باربیکیو بن جائے تو کھا کر نکلتے ہیں۔ حیات نے آہستہ سے پوچھا۔ اچھا، امن نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ تم جا کر وہاں بیٹھ جاؤ زارا لوگوں کے ساتھ۔ حیات نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سمندر کا پانی اب تھوڑا بلند ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، موسم میں سکون تھا، مگر حیات کے دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انجانی وحشت اس کے وجود کو اندر سے کھائے جا رہی ہو۔ وہ چپ چاپ خیمے کے پاس آ کر زارا کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے لب خاموش تھے، جیسے کسی نے سی دیے ہوں۔ چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو عام حالات میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ شور شرابے کے بیچ وہ خاموش بیٹھی تھی، جیسے ہجوم میں بھی تنہا ہو۔ مایا نے زارا کے کان میں آہستہ سے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ زارا نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، مایا نے کہا۔ پوچھو نا، لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں۔ زارا نے نرمی سے پکارا، حیات تم ٹھیک ہو؟ حیات نے فقط ہلکے سے سر ہلایا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ زارا نے دوبارہ پوچھا، پکا؟ حیات نے پھر آہستگی سے کہا۔ زارا نے کچھ دیر بعد کہا، تو پھر یوں چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو؟ انجوائے کرو نا۔ تم لوگ کرو، وہ بولی۔ اچانک حیات کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ یہ کون کال کر رہا ہے؟ حیات نے حیرت سے کہا۔ اس نے کال اٹھائی مگر کال فوراً ہی کٹ گئی۔ عجیب، پتہ نہیں کون ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ عجیب، کون ہے؟ اس نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس بار بھی کال فوراً کٹ گئی۔ زارا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کس کی کال ہے؟ پتہ نہیں، جیسے ہی اٹھاتی ہوں فوراً کٹ جاتی ہے، اور شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا۔ شاید۔ اتنے میں موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ زارا بولی، شاید گھر سے کال ہو، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، مگر بات تو تب ہو جب کوئی بولے، یہاں تو کال فوراً بند ہو جاتی ہے۔ تم ذرا آگے پیچھے ہو کے دیکھو، سمندر کے پاس اکثر سگنل نہیں آتے۔ زارا نے مشورہ دیا۔ حیات نے آہستہ سے کہا اور چلنے لگی۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کر کچھ دور آ گئی، مگر کال اب بھی بار بار کٹ رہی تھی۔ حیات کال کے چکر میں آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ کب ساحل سے سمندر کے قریب پہنچ گئی۔ شاید یہ بات اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ کال مسلسل بج کر بند ہو رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، میسج بھی تو کر سکتا ہے، مگر نہیں، اسے تو بس کال ہی کرنی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس کے قدم بے اختیار چلتے رہے، اور اب وہ اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں روشنی کی ایک کرن تک نہ تھی۔ چاروں طرف سے سمندر کی لہروں کا شور گونج رہا تھا۔ وہ واقعی بہت دور آ گئی تھی۔ حیات کے کانوں میں اب بھی فون کی ٹون بج رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گری۔ حیات نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایک پرانا زخم جیسے کسی نے اچانک چھیڑ دیا ہو۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ سمندر کی لہریں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی اور پھر یکدم بھوکلا گئی۔ وہ پیچھے ہٹی تو لہریں بھی پیچھے چلی گئیں، مگر اگلے ہی لمحے ایک اور بڑی لہر اس کی سمت لپکی۔ اب کہ وہ بری طرح ڈر گئی، اس کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگی، وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح رونے لگی۔ نہیں، حیات کے پاس مت آؤ، نہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان لہروں سے کہا۔
مگر سمندر پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ لہریں حسب معمول پیچھے جاتی اور پھر دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگتی۔ حیات کہہ رہی ہے، حیات کے پاس مت آؤ۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف چاند کی مدھم سی روشنی آسمان پر چمک رہی تھی۔ سمندر کی لہروں کا شور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اور ہر موج کے ساتھ حیات کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر اٹھتی۔ اچانک اس کے دل میں وہ تمام یادیں لوٹ آئیں، وہی یادیں جنہیں اس نے کبھی اپنے دل کے کسی اندھیرے گوشے میں دفن کر دیا تھا۔ اب وہ سب یادیں جیسے مردوں کی طرح دوبارہ زندہ ہو رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ سانس لے رہی تھیں۔ نہیں نہیں، حیات کو یہاں مت چھوڑ کر جائیں پلیز۔ اس کی آواز کب کپانے لگی، آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دماغ سن ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ نہیں، حیات یہاں نہیں رہے گی، اس نے پورے زور سے چیخ کر کہا، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو اس کی چیخ سن سکے۔ چاروں طرف صرف لہروں کا شور تھا، اور اس شور میں حیات کی روتی ٹوٹتی ہوئی آواز، وہ آواز جو شاید سمندر کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ رات سمندر کے کنارے اپنے شباب پر تھی، ہوا میں باربیکیو کی دھوئیں کی خوشبو گھل رہی تھی، کسی کے فون سے گانے کی مدھم آواز آ رہی تھی، اور قہقہوں کا شور لہروں کے شور سے ٹکرا کر فضا میں گھل رہا تھا۔ زاویار، امن، یوسف اور دانیال سب اپنے اپنے مشغلے میں کھوئے ہوئے تھے۔ زاویار کوئلوں کو پھونک رہا تھا، امن گوشت کے ٹکڑوں پر تیل لگا رہا تھا، اور دانیال اور یوسف کھڑے تصویریں لے کر اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ بھائی جا کے دیکھ تو صحیح، دانیال اور یوسف کہاں گئے؟ پچھلی بار کی طرح ڈوبنے کی شرط تو نہیں لگا بیٹھے؟ زاویار نے امن سے کہا۔ ہاں دیکھتا ہوں، امن نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ دانیال اور یوسف تھوڑے فاصلے پر تصویریں لے رہے تھے، ہنسی مذاق میں مگن، مگر اچانک اس کی نگاہ اس سمت گئی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے حیات بیٹھی تھی۔ اب وہ جگہ خالی تھی۔ یہ حیات کہاں گئی؟ یہیں کہیں ہوگی، دیکھو ذرا۔ نہیں ہے، ارے کہاں جائے گی، یہیں ہوگی، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زارا کے پاس گیا۔ حیات کہاں ہے؟ امن نے زارا سے پوچھا۔ پتہ نہیں باس، ابھی تو یہیں بیٹھی تھی، اس کے فون پر کسی کی کال آئی، یہاں سگنل نہیں تھے تو وہ تھوڑا دور چلی گئی تھی کال اٹینڈ کرنے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی، زارا نے فوراً جواب دیا۔ کیا مطلب ابھی تک واپس نہیں آئی؟ اس کے چہرے پر حیات کے لیے فکر صاف جھلکنے لگی۔ اسے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ یہ پاگل لڑکی اب کہاں چلی گئی؟ اس نے دل ہی دل میں بے چینی سے کہا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ وہ مڑ کر واپس جانے لگا۔ پتہ نہیں یہ حیات کہاں نکل گئی ہے، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ارے بھائی یہیں کہیں ہوگی، سیلفی لے رہی ہوگی، دیکھو نا اچھی طرح، زاویار نے پھر سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ لہجے میں تلخی، چہرے پر فکر کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا پتا، زاویار نے کندھے اچکائے۔ میں سیریس ہوں زاویار، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف چمک گیا۔ زاویار نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کیا۔ تو جا کے دیکھ لو یا کال کر لو اسے موبائل پر، زاویار نے حل بتایا۔ دیکھتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموشی سے اٹھا اور قدم آگے بڑھا۔ تھوڑا دور کھڑے دانیال اور یوسف کے پاس آیا۔ حیات کو دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ کون حیات؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ ابے بھائی کی اسسٹنٹ، یوسف نے یاد کروایا۔ اچھا وہ پاگل؟ دانیال کو یاد آیا۔ ہاں دیکھی ہے کہیں؟ امن نے بے چینی سے کہا۔ نہیں میں نے تو نہیں دیکھی، دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے دیکھا تھا، اسے کال پر بات کرتے ہوئے سیدھی جا رہی تھی، یوسف نے کہا۔ کہاں؟ ابے مجھے کیا پتا بھائی، بس سیدھی جا رہی تھی۔ کیوں کچھ ہوا ہے کیا؟ یوسف نے پوچھا۔ نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھا آگے بڑھنے لگا۔ یوسف نے اسے جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں، امن نے بنا پیچھے مڑے کہا۔ بھائی دیکھ کے جانا، آگے اندھیرا ہے، وہاں لائٹس وغیرہ نہیں ہیں، یوسف نے پھر سے کہا۔ اچھا، وہ کہتا آگے بڑھنے لگا۔ اب روشنی دھیرے دھیرے ماند پڑ رہی تھی، ہوا میں نمی سی تھی، امن کے قدم دھیرے دھیرے ریت میں دھس رہے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکن ہر قدم کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ دور کہیں چاند کی روشنی سمندر پر ٹوٹی پھوٹی سی چمک رہی تھی، اور اس اندھیرے کے پار شاید کسی کی چیخ ابھی تک لہروں میں گم تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان زمین پر گری پڑی تھی، نہ اسے خود کا ہوش تھا نہ آس پاس کی کسی چیز کا۔ اس کے ذہن میں اگر کچھ تھا تو صرف سمندر کی لہروں کا خوف، اور وہ یادیں، وہی پرانی یادیں جنہیں اس نے کب کا دفن کر دیا تھا، یادیں جو آج جانے کیوں قبر توڑ کر واپس لوٹ آئی تھیں۔ لہریں اب بھی شور کر رہی تھی، جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ پتہ نہیں پاگل لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا، مگر ارد گرد بس ہوا کا شور تھا اور لہروں کی وہی بے رحم گونج۔ حیات، حیات! وہ زور سے پکارا، مگر نہ کوئی جواب آیا، نہ کسی آہٹ نے پلٹ کر اس کی صدا سنی۔
پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کی آواز اب بھاری ہونے لگی تھی۔ ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئی اور آنکھوں میں حیات کے لیے بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ امن نے زیر لب کہا، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اب اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حیات کا نمبر ڈائل کیا۔ فون اٹھاؤ حیات، پلیز فون اٹھاؤ۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ فون مسلسل بجتا رہا مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔